کہ بقول یہ اتحاد تا حیات اور تا زندگی جاری رہے گی. وقتی طور پر جو مسئلے آتے ہیں اور ان مسئلوں پر ہمارے آپس میں کبھی اتفاق ہوتا ہے کبھی اتفاق نہیں ہوتے، وہ وقتی طور پر ہوتے ہیں. لہذا الیکشن میں بھی رابطہ جمعیت علماء اسلام نے اکثر حلقوں میں تحریک انصاف کے امیدواروں کو سپورٹ کیا ہے، اور میں خود بھی ایک حلقے سے الیکشن میں کڑا تھا، لیکن تحریک انصاف کے امیدوار کے حق میں دستبردار ہوا. ابھی اس وقت جو ملک کو درپیش مسائل ہیں، وہ مسائل جو ہے وہ لاقانونیت کا ہے، وہ مسائل امن و امان کے ہیں، وہ مسائل اقتصادی مشکلات کے ہیں. اس میں ہمارا سوچ اور فکر یہ ہے کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ شانہ بشانہ اور قدم بقدم آگے بڑھتے رہیں گے، اور سب سے زیادہ کوشش جو اس وقت ضروری ہے اور اہمیت ضروری ہے وہ سیاسی استحکام ہے. اور جمہوریت کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اور ملک کی اکانومی کو اور یہ حالات درست کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے. ساتھ ساتھ ہم نے ان کو جو ریگنگ ہوئی ہے اور جس انداز سے ہوئی ہے، جو ہم سارے سمجھتے ہیں یہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے. یہ نہ صرف یہ کہ اس الیکشن میں جو ہوا ہے وہ ختم ہو اور ہمارا مینڈیٹ ریسٹور ہو، بلکہ ہم کہتے ہیں اس کی ابتدار کیا جائے، فیوچر میں بھی کبھی ایسا وقوع نہ ہو. اس پہ بھی ہم نے اتفاق کیا ہوا کہ ہم اکٹھا اسٹرگل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جاری ساری تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کر رہے ہیں جس کی اس الیکشن کے اوپر کنسرن ہے، جس کی ریزرویشن ہے اس کے اوپر. اور اس وقت یہ الیکشن جو ہے نا پہلا الیکشن ہے کہ اتنا بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گیا ہے. اس وقت بلوچستان میں جو ہے نا پوری بلوچستان فارم 45 جو کہ ایک قانونی ڈاکومنٹس ہیں جس کے بارے میں جو کہ ان حکومت کے اپنی ایک پروسیجر کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق جو نتائج ہے، جس کا مینڈیٹ ہے، جس پارٹی کا بھی ہے، اس کو مینڈیٹ تسلیم کیا جائے. اور میں چیف جسٹس سے مطالبہ کروں گا اور ہماری پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ جو کمشنر نے الزامات لگائے ہیں یا انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری کی جائے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم پروگرام بنا رہے ہیں. محمود خان چودھری سے بھی میری بات ہوئی ہے اور جی ڈی اے کے ساتھ بھی ہم نے رابطہ کیا ہے. انشاءاللہ کراچی بھی جائیں گے، کوئٹہ بھی جائیں گے. ہم کسی بھی صورت میں یہ کسی کو اختیار نہیں دیتی کہ وہ بند کمروں میں فیصلے کرے. یہ فیصلے آئین اور قانون یہ عوام کو دیتی ہے. یہ کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہے عوام کی. جس کو وہ مینڈیٹ دے اسی کا اختیار ہے کہ وہ ملک کی نمائندگی کرے. عمر ایوب صاحب جو ہے نا ہمارے پرائم منسٹر عہدے کے لیے نامزد وزیر اعظم کی. سب سے پہلے تو میں جمعیت علماء اسلام کے اپنے آج میزبانان کا، مولانا صاحب کا، شیرانی صاحب ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہے، ہمارے بزرگ ہیں، ان ساروں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ہمیشہ دل کھول کے ہمارا استقبال کیا ہے، خوش آمدید کہا ہے. میرے مرحوم والد صاحب اور نور ایوب خان صاحب کا اور شیرانی صاحب کا بہت درینہ ساتھ بھی رہا ہے. اسمبلی میں اکٹھے تھے تو ہمارا بڑا ایک احترام کا رشتہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ کہتا چلوں کہ ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کا اور شیرانی صاحب کا نہایت ایک احترام کا رشتہ ہے، اور ہمیشہ میرے قائد عمران خان صاحب نے یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ مولانا شیرانی صاحب کو ہمیشہ عزت دینی ہے اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے. ہم لوگ مشکور ہیں کہ انہوں نے دل کے دروازے کھولے، اور آج بھی ہم لوگ اکٹھے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ محب وطن ساتھی ہیں. ہم لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں اور دیتے رہیں گے. اس وقت سب سے اہم چیز ہے پاکستان کے لیے کہ ہماری معیشت مضبوط ہو، اور معیشت تب مضبوط ہوگی کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ایک مضبوط وزیر اعظم اور ایک مضبوط پارٹی کا وزیر اعظم آئے، نہ کہ 40 سیٹوں کا ریگڈ الیکشن کی بیساکھیوں پہ چلتا ہوئے وزیر اعظم آئے جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، جس کی کوئی سنے نہ، وہ فیصلے نہیں کر سکے گا. لہٰذا یہ وقت کا تقاضا ہے کہ پاکستان کی عوام کو اس وقت ایک مضبوط حکومت چاہیے جو کہ پاکستان تحریک انصاف بھی دے سکتی ہے. 180 سیٹیں ہمارے پاس ہیں.
چاہیں گے کہ فل فور ان کے ذریعے ان کے جو فارم 47 ہے وہ فل فور ایشو ہونے چاہیے، کیونکہ فارم 45 ہمارے موجود ہے.